نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اور ہم نے سایہ کیا ان پر بادلوں کا، اور ہم نے اتارا تمہارے اوپر من اور سلوہ۔ ہم نے کہا کہ کھاؤ تم بہترین اور عمدہ چیزیں جو ہم نے تم کو دی ہیں، اور نہ ظلم کیا انہوں نے ہمارے اوپر، اور لیکن تھے وہ اپنے نفسوں پر ہی ظلم کرتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ہونے والے 7ویں انعام کا تذکرہ کیا ہے۔ بنی اسرائیل، ان کا جو اصل وطن ہے وہ تو ملک شام تھا۔ یہ اولاد تھے حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی۔ حضرت ابراہیم و اسحاق علیہم السلام، اور پھر حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام شام کے رہنے والے تھے۔ حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیمات جب ملک شام سے ملک مصر آئے، جو سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے سارا واقعہ بیان کیا، پھر حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیمات بھی مصر آ گئے، اور پورا کنبہ جو ہے وہ شام سے مصر آ گیا، اور یہ لوگ یہاں پر آباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مصر میں ان کی بہت بڑی تعداد کر دی، جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا تھا۔ اب جب یہ مصر سے نکلیں اور سمندر پار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ اپنے وطن چلے جاؤ، وہ وطن تمہارا ہے۔ وہاں پر عمالقہ ایک قوم تھی، وہ آباد تھی، ان کا تسلط تھا اور قبضہ تھا وہاں پر۔ بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ تم جہاد کرو، ان کے ساتھ لڑو، ہم پہلے ہی تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ بس تم جاؤ گے تو یہ علاقہ تمہیں مل جائے گا۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا اس زمین کو، بس تم نے جانا ہے، جہاد کرنا ہوگا تمہیں۔ جب یہ جہاد کا نام سنا انہوں نے، اور یہ معلوم ہوا کہ وہ تو بڑے تکڑے لوگ ہیں، مضبوط قسم کے لوگ ہیں، اور بنی اسرائیل نے تو غلامی کی زندگی گزاری تھی نا، غلام رہے ہمیشہ، تو جو غلام رہے ہوں ان کے اندر اتنی جرت کہاں سے ہوتی ہے؟ غلام لوگوں کی ذہنیت بھی غلام ہو جاتی ہے، بس کسی کے ماتحت ہو کر رہنا ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ جہاد تو آزادی کا نام ہے نا، کہ ہم اس طرح نہیں رہ سکتے۔
ادھر ان کی بزدلی اور ادھر ان کی قوت، یہ گھبرا گئے، بزدل ہو گئے، کہنے لگے بھی ہم تو نہیں جائیں گے، ہم نے تو یہیں رہنا ہے، لن ندخلها، ہم کبھی نہیں جائیں گے، حتیٰ یخرجوا منہا، جب تک کہ وہ وہاں سے خود نہ نکل جائیں، اگر وہ خود نکل جائیں تو پھر ہم چلے جائیں گے، اگر لڑنا ہے، اللہ اکبر، بڑا ہی عجیب جواب دیا انہوں نے، کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ جائیں، آپ کا رب جائے، آپ لڑیں، ہم نہیں لڑیں گے، ہم یہیں بیٹھے، جب فتح ہو جائے گی ہم تو تب آئیں گے، ہمارے اندر ہمت نہیں ہے لڑنے کی۔ باوجود اس کے کہ وعدے دلائے جا رہے ہیں، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، جب تم داخل ہوگے اللہ نے تمہیں غالب کر دینا ہے، تم غالب ہوگے، توکل کرو اللہ کی ذات پر، لیکن نہ۔ یہی وجہ ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو صحابہ کرام نے یہی عرض کیا کہ ہم آپ کو بنی اسرائیل کی طرح نہیں کہتے کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، نہیں، آپ ہمیں حکم دیں، زمین کے جس کنارے پر جانا ہے، کونے پر جانا ہے، وہاں بھی جائیں گے، آپ فرمائیں کہ سمندروں میں گھوڑے اتارنے ہیں، ہم نے وہ بھی اتار دینے ہیں، وہ بھی ہم اتاریں گے۔ اور یہ کوئی صرف الفاظ نہیں تھے، حقیقت تھی یہ، اور ایسا ہوا بھی۔ تاریخ میں لکھا ہے حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ جب انہوں نے دوسری طرف جانا تھا اور مشکل ہو رہا تھا جانا، فرمایا کوئی بات نہیں، اللہ کا نام لو اور اپنی سواریوں کو سمندر میں ڈال دو۔ امیر لشکر کا حکم ہے، عمل کیا۔ خود صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم وہاں سے اس طرح گزر گئے کہ ہماری سواریوں کے پاؤں بھی گیلے نہیں ہوئے تھے۔ جو رب بنی اسرائیل کے لیے موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے ذریعے سمندروں میں راستے بنوا سکتا ہے، وہ اللہ اپنے حبیب کی امت کے لیے بھی راستے بنا سکتا ہے۔ شرط ایمان ہے، شرط ایمان ہے کہ انسان حقیقی معنی میں ایمان والا بن جائے اور اللہ کی ذات پر توکل کرنے والا بن جائے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آپ ہمیں حکم دیں، آپ جیسے آرڈر دیں گے ہم اس طریقے سے کریں گے۔ یہی چیز حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمان بنی اسرائیل میں پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، ایمان والے بنو اور اللہ پر توکل کرنے والے بنو، لیکن نہیں تیار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کا اظہار ان لوگوں پر اس طرح کیا کہ وہ ایک میدان میں رہنے لگے جو مصر اور شام کے درمیان ہے، جسے عام طور پر اس میدان کو میدان تیہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا پھر یہ بات ہے نا، تم بھی ادھر ہی گھومتے پھرتے رہو گے، نکل تم بھی نہیں سکتے اس میدان سے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اب وہ اس میدان کے اندر ہیں، وہاں سے نکلنے کے لیے کہ کہیں ہم جائیں، یہاں سے تو نکلے نا، نکلنے کے لیے وہاں سے چلتے ہیں، گھومتے پھرتے گھومتے پھرتے گھومتے پھرتے وہیں پہنچ آتے تھے جہاں سے وہ چلے ہوتے تھے، نکل نہیں پا رہے، میدان تھی۔
سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 40 سنتاً 40 سال اسی میدان میں رہے، وہ اسی میدان میں پھنسے رہے، جہاد نہ کرنے کی وجہ سے، اس کی نحوست کی وجہ سے، اللہ کے حکموں کو نہ ماننا، اس سے پریشانیاں آتی ہیں، اللہ کے حکموں کو ماننا، اس سے آسانیاں آتی ہیں، آسانیاں آتی ہیں اس سے، اور جب حکم جہاد مل جائیں اس سے راہ فرار اختیار کرنا، یہ تو نیری ذلت ہی ذلت ہوتی ہے، ذلت ہی ذلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلۃ، جب تم لوگ جہاد کو چھوڑ دو گے نا، اللہ تمہارے اوپر ذلت مسلط کر دیں گے، ذلت مسلط کر دیں گے تمہارے اوپر، آپس میں لڑو گے، مرو گے، پریشان ہوتے رہو گے، اس وقت تک یہ ذلت نہیں جائے گی حتیٰ ترجعوا الی دینکم، جب تک کہ اپنے دین جہاد کی طرف نہیں واپس آ جاتے۔ ذلت مسلمانوں سے نہیں ختم ہو سکی، یا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے پہلے اعلان کر دی جہاد چھوڑنے سے ذلت ہی ہوگی۔ اور دیکھ لیں اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ہیں، لیکن کیا حال ہے اس کا، جہاد سے بھاگتے ہیں، نعرے تو ہم لگاتے ہیں لیکن اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد ہم ذرا بھی نہیں کر سکتے۔ سب کہتے ہیں کشمیر ہمارا حصہ ہے، وہ مظلوم ہیں، ان پر ظلم ہو رہا ہے۔ اگر مسلمان صرف جہاد کا اعلان کر دیں نا، میں کہتا ہوں جہاد کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، جہاد کرنے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی، یہ گائے کا پیشاب پینے والے بھاگ جائیں گے سارے۔ اللہ نے لفظ جہاد میں ہی ایسا روب رکھا ہے، ایسا روب رکھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو بس وہ اللہ کی ناراضگی میں آ گئے، جہاد کو چھوڑ کر گھوم رہے ہیں اسی میدان میں، گھوم رہے ہیں اسی میدان میں۔ لیکن اللہ کی مہربانی دیکھیے، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوئے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تمام نعمتوں کا پورا پورا بندوبست فرمایا۔ یہ نہیں کہ بے یار و مددگار ان کو چھوڑ دیا گیا اس میدان میں، جتنی ضروریات زندگی تھیں اللہ تعالیٰ نے انہیں پورا کیا، اور ان کا تذکرہ اللہ نے پڑھی گئی اس آیت میں فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے اے بنی اسرائیل تمہارے اوپر، علیکم تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کیا۔ اب ایک میدان میں وہ رہ رہے ہیں تو دن کے وقت دھوپ ہو، سورج نکلا ہو تو انتہائی گرمی ہوتی ہے، میدان میں رہنا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ نے ان کے لیے یہ بندوبست کیا کہ جب خوب گرمی کا وقت ہوتا، خوب سورج جو ہے نا چمک جاتا، اللہ سفید بادل بھیج دیتے تھے جو ان کے لیے اس گرمی کو ختم کرنے کا ذریعہ بن جاتا تھا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، کھانے اور پینے کی ضرورت یہ بھی انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہیں، فرمایا اس کا بھی ہم نے بندوبست کر دیا۔ ہم نے تمہارے اوپر من و سلوہ نازل کیا، من و سلوہ نازل کیا، کھانا اللہ کی طرف سے براہ راست ان کو عطا کر دیا جاتا تھا۔ من ایک میٹھی چیز تھی جس کی مفسرین کرام نے تفصیل کی ہے کہ جس طرح شبنم وغیرہ پڑتی ہے نا،
اسی طریقے سے وہ زمین پر یا جو ہے نا درختوں کے اوپر وہ شبنم سی ہوتی، اور پھر اس کے بعد وہ دانے جمع سے ہو جاتے ہیں، اور جس طرح عام گندم کے دانے یہ باقی، پھر ان کو جمع کر کے آگے اسے کھانا بنا روٹی تیار کر لی جاتی۔ ترنجبین میں اس کا معنی کیا۔ اللہ اکبر۔ اور السلویٰ، گویا کہ وہ تو روٹی کے قائم مقام ہو گئی وہ چیز، اور سلویٰ پرندے بٹیروں کی طرح خود بخود آ جاتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور ان سے دور بھی نہ بھاگتے، یہ آرام سے ان کو پکڑ لیتے اور اپنے کھانے پینے کا بندوبست کر لیا کرتے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے کی اس ضرورت کو بھی پورا فرما دیا۔ باقی بہت زیادہ تفصیل نہ قرآن نے بیان کی نہ حدیث میں بیان کی کہ وہ کس قسم کی چیزیں تھیں۔ اللہ کی طرف سے براہ راست عطا کی جاتی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کھمبیاں ہیں نا، کھمبیاں، یہ بھی فرمایا کہ من میں سے ہیں، من و سلویٰ، یہ بھی فرمایا من ہے اس میں سے ہیں، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق براہ راست عطا کیا تھا، تو یہ کھمبیاں یہ بھی نہ لگانی پڑتی ہیں نہ ان کو کچھ کرنا پڑتا ہے، گویا کہ اللہ نے تمہارے لیے یہ من ہی بنا دیا ہے ایسے، یہ بھی من و سلویٰ میں سے ہے، تمہیں بھی تو مل جاتی ہیں نا۔ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ، اسی روایت میں فرمایا اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی طرف سے براہ راست عطا کر دی جاتی، انہیں بھی براہ راست وہ چیزیں عطا کی جاتی تھی۔ پانی کی ضرورت پیش آئیں، وہ آگے اس آیت نمبر 60 میں آ بھی رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات سے فرمایا اپنا عصا جو ہے نا پتھر پہ ماری ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات نے اپنا عصا پتھر پر مارا، اللہ نے اس میں سے 12 چشمے پانی کے جاری کر دیے، پانی کا بندوبست ہو گیا ان کے لیے۔ رات ہوتی تو اندھیرا ہو جاتا، پھر پریشانی۔ لکھا ہے کہ ایک ستون تھا، راڈ تھا، یوں سمجھ لیجئے، وہ رات کو خود بخود روشن ہو جاتا اور ان سب کو روشنی دیا کرتا تھا۔ اس طرح وہ ضرورت اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری کر دی، پوری کر دی۔ تو الغرض جو ذاتی ضروریات تھی، بنیادی ضروریات تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے میدان تیم میں ان کی پوری کی، اور ساتھ اللہ نے حکم دیا کہ یہ تمہیں ساری نعمتیں ہم دے رہے ہیں، لیکن تم نے ان نعمتوں کو ذخیرہ نہیں کرنا، جمع کر کے نہیں رکھنا کہ من اب مل گیا اور سنبھال کے رکھو، سلویٰ مل گیا سنبھال کے رکھو، نہیں، جتنا ضرورت کا ہے اتنا لے لو، جو کھانا ہے کھا لو، بچا کے رکھنا کہ پھر کھائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، یہ کام نہیں کرنا، ہم نے تمہیں خود عطا کرنا ہے، تمہیں اس فکر میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن وہ لوگ لالچ میں پڑ گئے، جمع کرنا شروع کر دیا انہوں نے، اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ یہ نعمتیں بند ہونا شروع ہو گئی، ان سے محروم ہو بیٹھے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخر آیت میں تو فرمایا کہ ہم نے سایہ بھی دیا، من و سلویٰ بھی دیا، اور ہم نے کہا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کتنی عمدہ اور بہترین چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں، تم اس میں سے کھاؤ، بس صرف کیا ہے، ذخیرہ نہیں کرنا۔ وما ظلمونا، انہوں نے جو ذخیرہ کیا ہمارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ تو اپنے نفسوں پر ہی ظلم کر بیٹھے۔ انسان جو بھی غلط کرتا ہے، اللہ کی طرف سے جو بھی اسے کہا جاتا ہے، جب اس کے خلاف کرتا ہے تو اس کا نقصان انسان کی اپنی ذات کو ہی ہوتا ہے، اپنی ذات کو اس کا نقصان ہوتا ہے، کسی اور کا نہیں۔ اس لیے غلط کرنے والا اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہوتا ہے، اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہوتا ہے۔
تو اس لیے کسی کو ظلم کرنے والا نہیں بننا چاہیے، جس کی صورت یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کریں اور جو اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتیں ہیں ان کی قدر کرنے والا بنائیں اور بنیں، اور اللہ کے کرم کو دیکھیے باوجود اس کے کہ انسان غلطی کر رہا ہوتا ہے، انسان اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، اللہ عین اس موقع پر بھی اس بندے پر احسان کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ صرف بنی اسرائیل کے ساتھ تو نہیں کہ اللہ نے میدان تیہ میں بھی ان کے ساتھ یہ انعامات کیے، یہ میں اور آپ بھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، ہم دیکھیں اپنی نافرمانیوں کو اور اپنی غلطیوں کو کہ جب ہم غلطی میں ڈوبے ہوتے ہیں اور غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس وقت بھی ہمارے اوپر اپنا کرم فرما رہے ہوتے ہیں، کرم فرما رہے ہوتے ہیں۔ تو جو اللہ اتنا کریم ہے اس کی نافرمانی انسان کرے کیوں، اور نافرمانی کر کے اپنے اوپر ظلم کرے کیوں؟ اللہ ہم سب کو اپنی ہر قسم کے نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی نعمتوں کی اللہ ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔